قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج 12 ربیع الاول شریف کا بابرکت اور عظیم دن ہے، جس کے صدقے اللہ نے ہمیں باقی تمام نعمتیں عطا فرمائیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ باقی نعمتوں پہ احسان نہیں جتلایا، نعمتیں ایسی دیں کہ ساری کائنات بھی یہ میری ایک آنکھ ضائع ہو جائے نا
تو ساری دنیا کی دولت بھی میری اس ایک آنکھ کی قیمت نہیں بن سکتی۔ نعمتیں بھی ایسی دیں کہ جن کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن کسی نعمت پر میرے اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ یہ نہیں کہا کہ انسان میں نے تجھے پیدا کیا، تجھے آنکھیں عطا کی، اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے۔ میں نے آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ جمعے جو میری ادھوری تقریر بچی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ میں یہ 11 والی رات کو انشاءاللہ آپ سے چند گزارشات پیش کروں گا، تو اس لیے میں نے یہ تقریر آج والی رات کو کر دی ہوئی ہے۔ صبح صبح میں پروگراموں پہ ہی تھا تو تھکا ہوا ہوں، اب مجھ سے بولا نہیں جا رہا، تو آپ کی محبت کی وجہ سے میں آ گیا ہوں، تو وہ میں نے اپنا وعدہ رات کو پورا کر دیا تھا۔ جو لوگ آ گئے تھے انہوں نے سن لی تھی بات ساری۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر انسان کو احسان نہیں جتلایا۔ نعمتیں ایسی کہ ساری دنیا کی دولت بھی ایک نعمت کا نعم البدل نہیں بن سکتی، کوئی خرید نہیں سکتا۔ لیکن یہ نعمت عظمیٰ جو 12 ربیع الاول کو عطا ہوئی، اس میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ جب میں کہتا ہوں نا کہ یہ بات میرے شاگردوں کے لیے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے کلاس روم کی کوئی بات ہوگی، دوسرے لوگ اس میں شامل نہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ یہ بات میرے بھائیوں کے لیے ہے، میرے بیٹوں کے لیے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ میرے کسی گھر کی بات ہے، وہ دوسرے لوگ اس میں شامل نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کا بھی اسلوب ہے۔ رات ہم نے وہ جو آیت پڑھی تھی یا اہل الکتاب والی پڑھی تھی، تو وہاں ایمان والے مخاطب نہیں تھے۔ اس آیت میں خطاب کیا ہے تو ایمان والوں کو کیا ہے، تو اس میں دوسرے شامل نہیں۔ ہاں، اس لیے نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ایمان والا ہوگا وہ اس نعمت کا ذکر سن کے خوش ہو جائے گا، کوئی ضرورت نہیں کسی سے جھگڑا کرنے کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا ہی ایمان والوں پر ہے، اور یہ میں نے پچھلا جمعہ آپ سے ایک جملہ جاتے جاتے عرض کر دیا تھا، اور یہاں بھی ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے ان میں رسول مبعوث کیا، من انفسہم، جو ان میں سے ہی تھا۔ اللہ نے رسول بھیجا من انفسہم، انہی کی جانوں میں سے، انہی کے اندر سے اس رسول کو بھیجا۔ تو پیچھے خطاب کن کو ہے؟ ایمان والوں کو۔ تو رسول جس گھر میں آئے ہیں وہ ایمان والا گھر ہے بھئی، اس لیے اس میں اور شامل نہیں ہے نا۔ رات ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ اہل کتاب پہ کی تھی، تو یہاں ایک چیز تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دی کہ کوئی میرے پیغمبر کے والدین پہ بکواس نہ کرے۔ تو نبی جس گھر میں آئے ہیں وہ گھر ہی ایمان والوں کا گھر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے کہ میں پاک رحموں اور پاک پشتوں میں سے ہوتا ہوا آیا ہوں۔ میرے پیغمبر کی کوئی ماں مشرکہ نہیں ہے، کوئی باپ مشرک نہیں ہے۔
تو یہ قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی. اتنا ہی کافی تھا کہ مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا رسول بھیجا، لیکن وہ جو پہلے مخاطب تھے جن کے گھر میں یہ رسول آئے تھے اس کا تعارف اس آیت میں کروانا کہ من انفسہم، آیا بھی انہی میں سے ہے اور ان میں سے ہی ہے. ایمان والے تھے وہ، جو میں نے آیت عرض کی تھی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں مسلمان بنا، میری ذریت کو بھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اور میری اولاد کو بھی مسلمان بنا. اسی لیے میں آپ سے اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اولاد کو یہ نہ کہا کریں کہ میں تواڈے واسطے بہت کچھ بنا چھڑیا ہے، یہ نہ کہا کریں. وہ پتر تینوں ہن کادی فکر ہے، ویکھا انی جائیداد، اتنا بینک بیلنس، بہت کچھ تے تیرے واسطے بنایا. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں مسلمان بنا اور ہماری اولاد کو بھی اپنے سامنے جھکنے والا بنا. اور نماز میں جب ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کیا ہے؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. تو یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی اپنے سامنے جھکنے والا بنا. تو وراثت اگر اولاد کو دینی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دیں، اللہ رسول کے سامنے جھکنے والی سوغات جو ہے یہ عطا کریں. یہ وراثت ہے. اور قیامت تک میری نسل میں سے ایک گروہ کو مسلمان رکھنا ہے. تو اس لیے دور فطرت میں بھی عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک کا یہ جو 500 سال کا فرق ہے، اس دور میں کوئی نبی تو نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور آپ کی ذریت میں سے جب سارے لوگ کافر اور مشرک ہو گئے تھے، ایک گروہ اسلام پہ قائم رہا کہ یا اللہ میری نسل میں سے ایک گروہ کو مسلمان رکھنا. منا کے متعلق پہلے بھی میں نے ایک موقع پہ آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ہماری کمزوری ہے دنیا میں کہ ہمارے پاس الفاظ کے معنی نہیں ہوتے. تو متبادل لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم ڈکشنری میں وہ معنی تلاش کرتے ہیں جو ہمارے ذہن کے مطابق ہوتے ہیں، جس کو عام بندہ سمجھ سکے. آپ نے بڑے بڑے بینرز پہ یہی معنی دیکھا ہوگا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، یہی معنی پڑھیں گے آپ. حالانکہ لفظ احسان قرآن کریم نے خود استعمال کیا ہے اور کئی مقامات پہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے یہاں منع استعمال کیا تو والدین کی باری آئی تو کہا کہ احسان کرو. تو اگر احسان ہی کرنا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی لفظ احسان استعمال کر دیتا، لیکن یہاں لفظ منع آیا ہے. اب ہمارے پاس اس کا متبادل لفظ نہیں تھا تو ہم نے اس کا معنی احسان کر دیا سمجھانے کے لیے لوگوں کو. اس کا معنی احسان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے جو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے فرمائی کہ سب سے زیادہ پیار تو مجھے اس جسم کے ساتھ ہے نا. مثلاً میں ساری زندگی جو حلال حرام میں فرق نہیں کرتا، اس جسم کی آسائش کے لیے کرتا ہوں نا، کہ میرا گھر ہو، اس میں اے سی لگا ہوا ہو، ہیٹر ہو، میرے جسم کو آرام رہے. باہر نکلیں تو میری گاڑی جو ہے وہ بہترین ہو، آرام دہ ہو.
لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ جس جسم کے لیے تو حلال حرام میں تمیز نہیں کرتا، اس کے سکون اور اطمینان کے لیے دن رات کوشش کرتا ہے، پتہ ہے قیامت والے دن کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم، اس دن اللہ تیرے منہ پہ تو مہر لگا دے گا، یہ زبان تو چلنے نہیں دے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ میں سورہ یاسین آپ کو سنا رہا ہوں۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ ہم سے کلام کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور تمہارے پاؤں تمہارے خلاف شہادت دیں گے، گواہی دیں گے۔ یعنی یہ میرا جسم میرے خلاف ہو جائے گا، میرے خلاف گواہی دے گا، اور بندہ پوچھے گا کہ میں نے تو بڑا کوشش کی کہ تمہیں آسائش میں اور ارحام میں رکھوں، تم ہی میرے اعضاء ہو کے میرے خلاف ہو گئے۔ تو یہ اعضاء پتہ ہے کیا کہیں گے؟ یہ سب کچھ قرآن کریم میں لکھا ہے، میرے پاس اس وقت نہیں ہے، یہ قرآن کریم میں سب کچھ لکھا ہو۔ یہ میرے ہاتھ پاؤں، یہ سارے میرے اعضاء یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا اصل مالک اللہ ہے، تو نہیں ہے، اس لیے ہم نے تیرا ساتھ نہیں دینا، ہم نے اپنے اللہ کے حضور سچی بات کہے۔ اب یہ تو ہے میرے جسم کی کیفیت، میں ذرا جلدی یہاں سے گزر جاؤں تاکہ منع کا معنی آپ کو سمجھا سکوں۔ اب دوسرا ہے میرے تعلقات میری اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ۔ اب ان کے لیے بھی میں بہت کچھ کرتا ہوں، اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن بندہ اپنے دوست سے فرار اختیار کرے گا، کوئی نہیں مانے گا کہ تو میرا دوست ہے۔ یہ جو دنیا میں کہتے ہیں نا بڑی یاری، فلانا تے یارہ دا یار ہے، اللہ فرماتا ہے اس دن وہ اپنے دوست سے فرار اختیار کرے گا، لیکن سب کی نہیں بات کی۔ قرآن کریم نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سوائے ان لوگوں کے جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پہ تھی، اللہ رسول کے لیے۔ تو جو اللہ رسول کے لیے ملتے تھے وہ اس دن بھی دوستی ہوں گے، اور جو دوسرے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اب بھائی سے فرار، لفظ فرار ہے یوم یفر المرء، فرار اختیار کرے گا، بھاگے گا، میں جانتا ہی نہیں تجھے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، نہ ماں میرا سوال کرے گی نہ باپ میرا سوال کرے گا۔ دنیا میں کہتے ہیں نا ماں نال لگ کے مر گئی، یہ بھی قرآن نے عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ میری ماں میرے لیے نہیں تڑپے گی اس دن، نہ میرا باپ ہی اللہ کے سامنے کوئی سوال میرے متعلق کرے گا، کہے گا مولا یہ سارے جہنم میں جاتے ہیں تو جائیں، مجھے بچا لے۔ یہ کیفیت لکھی ہے قرآن نے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی، بنی ہے اولاد سے بھی فرار اختیار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نام لے کے یہ چیزیں بتائیں۔ اب سوال رکھا آپ کے سامنے کہ جب اللہ رسول کا حکم آتا ہے تو کہتا ہے وہ چل ویکھی جائے گی، نماز پڑھ لواں گے، بڑا ٹائم ہے۔ اللہ رسول کے حکم کو تو اہمیت نہیں دیتا، یار ہن میرا یار آیا ہی تے میں ہن دس انہوں چھڑ کے تے نماز پڑھن ٹر جانا۔ اللہ فرماتا ہے ذرا غور تو کر کہ جب تیرے بیوی بچے، تیرے دوست، تیرے بھائی، تیرے ماں باپ
سب تجھ سے فرار اختیار کرے گا، تو ان سے کرے گا۔ یہ تیرے جسم کے اعضاء تیرے خلاف شہادت دیں گے۔ اب میدان محشر میں تو کھڑا ہے اور سارے تیرے خلاف کھڑے ہیں، تو جب سارے تیری شکایت کریں گے تو میرا رسول تیری سفارش کرے گا۔ اب یہ جو جملہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہاتھ دیے تو احسان نہیں جتلایا، اس لیے نہیں جتلایا کہ یہ اصول ہے، یہ ہاتھ آج مجھے فائدہ دے رہے ہیں، ان سے میں بڑے کام لیتا ہوں نا، لیکن قیامت والے دن یہ میرے دشمن ہوں گے۔ قیامت والے دن یہی ہاتھ کہیں گے کہ مولا اس نے فلاں فلاں چوری کی تھی، فلاں اس نے بے حیائی کا معاملہ سر انجام دیا تھا، غیر محرم عورت کو ہاتھ لگایا تھا۔ تو جو چیز کبھی فائدہ دے اور کبھی نقصان دے، یہ جملہ ذہن میں رکھنا، جو چیز کبھی فائدہ دے کبھی نقصان دے، اللہ اس پہ احسان جتلاتے ہی نہیں۔ اللہ نے اس لیے اور کسی نعمت پہ احسان نہیں جتلایا کہ یہ نعمتیں کبھی تجھے فائدہ دیتی ہیں کبھی تجھے نقصان دیتی ہیں۔ فرمایا مومنو، احسان ہے کہ میں نے اپنا رسول تمہیں دیا، اس لیے کہ اس نعمت کا کبھی تمہیں نقصان نہیں۔ اس لیے اس نعمت پہ احسان جتلایا کہ جب میری بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے لیے مسترب کوئی نہیں ہوگا، کوئی میرے لیے تڑپنے والا نہیں ہوگا، تو اس وقت میرے رسول مسترب ہو کے میدان معاشر میں پھر رہے ہوں گے۔ صحابہ انبیاء کی کرسیاں لگی ہوں گی، تخت لگے ہوں گے، سارے نبی اپنے تختوں پہ موجود ہوں گے، لیکن میں اپنی کرسی پر موجود نہیں ہوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی مسند پہ کیوں تشریف فرما نہیں ہوں گے؟ فرمایا میری امت پیاس کے ساتھ تڑپ رہی ہو اور میں اپنی کرسی پہ بیٹھا رہوں۔ وہ امتی کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں اللہ کے رسول کا حکم ماننے کے لیے، وہ بندہ یہ باتیں کرتا ہے۔ تو یہاں لفظ احسان اللہ نے کیوں نہیں استعمال کیا؟ منع کا لفظ استعمال کیا۔ تو عربی لغت میں احسان وہ ہوتا ہے جس کا بدلہ موجود ہوتا ہے، جس کا نعم البدل موجود ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت آپ کو سناتا ہوں، یہ اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جزا کہتے ہیں بدلے کو، احسان کی جزا احسان ہی، احسان کی جزا احسان کے سوا نہیں ہے۔ تم کسی کے ساتھ احسان کرو وہ بھی تمہارے ساتھ کرے، تم کسی کو پانی پلاؤ وہ بھی تمہیں پلا دے۔ تو یہ احسان اور منع کا آپ نے ترجمہ تو ظاہر ہے ہمارے پاس لفظ نہیں ہے، اس لیے ترجمہ تو یہی کرنا ہے کہ اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا، لیکن یہ اس کا مفہوم نہیں ہے عربی لغت میں۔ عربی لغت میں یہ ہے کہ احسان وہ ہوتا ہے جس کا بدلہ موجود ہو، اور اللہ نے جو تم پہ منع کیا ہے نا، اس کا تم بدلہ نہیں دے سکتے۔ اور ایک اور بات بھی ہے، اللہ چونکہ مالک ہے اس کائنات کا، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، تو پھر اللہ نے یہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ احسان نہیں جتلایا، یہ بھی اللہ کی توہین تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بات مومنوں کی ہو رہی ہے بھائی، ایمان والوں کی ہو رہی ہے،
جو صاحب ایمان ہیں ان کے ساتھ اللہ مخاطب ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، تم پر، یتلو علیہم تم پر، وَيُزَكِّيهِمْ اور تمہیں پاک کرتے ہیں۔ اگر میری آنکھیں پاک ہو جائیں، میرے کان پاک ہو جائیں، میرا ذہن پاک ہو جائے، میرا دل پاک ہو جائے، تو اس کے بعد پھر میرا لباس، میرا جسم، جس جگہ میں نے نماز پڑھنی ہے وہ پاک ہو جائے، میرے کاروبار کے معاملات پاکیزہ ہو جائیں، تو سمجھو کہ میں نے اپنے نبی سے فیض پا لیا۔ یہ آپ نے جو جتنی لائٹیں لگائی تھی نا، اس کا تو ثواب آپ کو ملے گا ہی، لیکن ان لائٹوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو تمہیں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ اسی طرح فرشتے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو جن گھروں میں، جن جگہوں پہ اس قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ ستاروں کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں۔ فرشتے تمہاری ان لائٹوں کو نہیں دیکھتے، یہ لائٹیں نہ بھی لگی ہوں گی، اگر قرآن پڑھا جائے گا تو وہ گھر فرشتوں کو ستاروں کی طرح نظر آئے گا۔ اس لیے اگر قرآن سے آپ کی محبت ہو گئی، آپ پاکیزہ ہو گئے، اگلی پھر بات یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ معلومات کسی بھی شخص کے پاس ہو سکتی ہیں، لیکن علم پاکیزگی کے بغیر نہیں آتا۔ اللہ کے نبی پہلے تمہیں پاک کرتے ہیں، پھر اس کتاب کا علم عطا کرتے ہیں۔ میں نے رات بھی شاید وہ قرآن کریم کی آیت عرض کی تھی، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم عطا کرے گا۔ تو جو علم ہے نا معرفت الہی، وہ پاکیزگی کے بغیر نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ گند پرال کھاندہ رہے، گندی محفلوں میں رہے، گندی باتیں سندر سے، ساتھ یہ بھی کہے کہ میں نے قرآن میں حفظ۔ قرآن حفظ ہو سکتا ہے، وہ معلومات میں آئے گا، لیکن اس کا علم نہیں آ سکتا۔ اور آگے ہے پھر والحکمہ، میرے پاک پیغمبر تمہیں دانائی عطا کرتے ہیں، حکمت عطا کرتے ہیں، تو یہ دانائی بھی پاکیزگی کے بعد ملتی ہے، یہ گندگی میں نہیں ہوتی۔ تو یہ شہادت حق کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، کہ ہم حق کی گواہی کے لیے کتنے کھڑے ہوتے ہیں، کتنے اپنے آپ کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ آپ بھی یہ جو کام ہیں یہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا کریم، یہ جو تو نے ہم پہ احسان کیا تھا، ہم تو ساری زندگی بھی نوافل پڑھتے رہیں، سجدہ کریں، اس کا شکر ادا، اس کا بدلہ ہے ہی نہیں نا، ہم تو احسان نہیں، اس کا بدلہ دے ہی نہیں سکتے۔ اور اس کی ایک وجہ ویسے فلسفے والوں نے بھی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت اتنی بھاری ہے کہ اس دنیا کا بڑے سے بڑا سخی، جو کہتے ہیں نا بڑا سخاوت میں بڑا نام ہے، وہ سب کچھ دے دے گا لیکن اپنا محبوب نہیں کسی کو دیتا۔ اللہ نے اپنا محبوب دیا ہے، اس لیے فرمایا مومنو تم پہ احسان کیے۔ تو اب اس محبوب کی جو غلامی میں رہے گا وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔